كثيرا والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه سلاما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد حمد و ثنا عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ ذکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ گزشتہ جمعۃ المبارک سے شروع ہے اور آج بھی انشاءاللہ آپ کی عظیم شخصیت کے حوالہ سے چند باتیں
آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ کریم ہمیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق میں سے چند قطرے عطا فرمائے اور آپ کی خوبصورت زندگی جو عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استعارہ ہے، جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بسر ہوئی، اس زندگی کو ہمیں اپنانے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کی عظمت کے حوالے سے بہت ساری آیات قرآن پاک میں نازل ہوئی ہیں۔ ایک آیت سورہ زمر کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ فرمایا وہ جو سچائی لے کر آیا اور جس نے سچائی کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ تو والذی جاء بالصدق، جو سچ لے کے آیا وہ کون ہے، اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی وہ کون ہے۔ تو آیت کا ایک عمومی حکم ہوتا ہے، ایک خصوصی حکم ہوتا ہے۔ تو عام تو سب کے لیے ہے، جو بھی سرکار کی تصدیق کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو دل سے مانے گا، وہ اس میں شامل ہے۔ لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو الصدق مراد ہے اس میں، والذی جاء بالصدق، کہ جو سچ لے کر آیا، فرماتے ہیں ہوا رسول اللہ، جو سچ لے کے آیا، اس سے مراد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے۔ وصدق بہ، اور جس نے تصدیق کی، آپ فرماتے ہیں ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے سرکار کی سچائی کی تصدیق کی، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ سرکار کی سب سے پہلے جنہوں نے تصدیق کی وہ ہستی جناب ابو بکر کی ہے۔ اور اولئک ھم المتقون، فرمایا یہی لوگ تقوی والے ہیں، جن کی صداقت کی اللہ قرآن میں گواہی دے رہا ہے۔ اور یہ صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے کہ یہ جو صدیق کا لقب ہے سرکار کو، یہ خود اللہ نے بھی دیا ہے، مصطفیٰ نے بھی دیا ہے۔ صدیق کا جو آپ کا ٹائٹل ہے نا، آپ کے لیے صدیق بولا جاتا ہے، تو آپ کا یہ لقب ہے، یہ خاص طور پہ اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ تو بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جبل احد پر تشریف فرما تھے، ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہما، یہ تینوں ساتھ تھے۔ تو احد پہاڑ لرزنے لگا، ہلنے لگا، تو سرکار نے قدم کی ٹھوکر ماری اور فرمایا اثبت احد فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان۔ فرمایا احد ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ اب نبی کی ذات بھی موجود ہے پہاڑ پر، اور صدیق کسے کہا؟ وہ جناب ابو بکر کو کہا۔ اور شہید دونوں کس کو کہا؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان، عثمان غنی دونوں شہید ہیں۔ تو شہادت کی بشارت بھی دے دی، اور صدیق کی صداقت پر بھی سرکار نے مہر لگا دی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے ایک دن مخاطب کیا، فرمایا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی۔ میرے آقا نے خود فرمایا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی۔ تو صدیق حضور خود کہہ کے پکار رہے۔ اور حضرت مولا علی پاک شیر خدا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے علی ہمیں ابو بکر کے بارے میں کچھ بتائیں۔ یہ وہ جملے ہیں جو مولا علی نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرمائے۔
انہوں نے کہا اخبرنا عن ابی بکر، اے علی آپ ہمیں بتائیں ابو بکر کے بارے میں۔ تو آپ نے جو گفتگو فرمائی سارے جھگڑے بھی ختم کر دیے۔ انہوں نے جو جملہ حضرت مولا علی پاک نے بولا، فرمایا ذاک امرؤ سماہ اللہ الصدیق علی لسان جبریل وعلی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر وہ شخصیت ہیں کہ جن کا نام صدیق اللہ نے رکھا ہے، جن کا نام صدیق اللہ نے رکھا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ علی لسان جبریل و علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نام رکھا اللہ نے ہے لیکن جبریل کی زبان سے اور رسول اللہ کی زبان سے اللہ نے اعلان کروایا ہے۔ جبریل نے آ کے سرکار کو بتایا، سرکار نے آگے دنیا کو بتایا، صحابہ کو بتایا کہ ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا نام صدیق اللہ نے رکھا، اور آگے فرمایا کون خلیفۃ رسول اللہ علیہ الصلاۃ۔ اور اگلا جملہ جو حضرت مولا علی پاک نے فرمایا، فرماتے ہیں ابو بکر رسول اللہ کے نماز میں خلیفہ ہیں۔ نماز کے لیے ابو بکر کو آگے کس نے کیا ہے؟ رسول اللہ نے۔ سرکار کی ظاہری زندگی میں سرکار نے خود جنہیں حکم دیا کہ میری جگہ پر مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، حضرت علی فرماتے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصلی پہ رسول اللہ نے کھڑا کیا، خلیفۃ رسول اللہ علیہ الصلاۃ۔ فرمایا نماز میں اللہ کے نبی نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا، اور 17 نمازیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور کی موجودگی میں پڑھائی ہیں۔ 17 نمازیں، صرف ایک نہیں، 17 نمازیں سرکار نے پڑھائی ہیں۔ اور اسی لیے تو حضرت علی فرماتے تھے کہ ما کنت بمرید، میں نہ بیمار تھا، وما کنت بغائب، نہ میں وہاں سے غائب تھا، میں موجود بھی وہاں تھا، تندرست بھی تھا، لیکن رسول اللہ نے نماز کا حکم ابو بکر کو عطا فرمایا۔ اس لیے مولا علی نے اعتراض نہیں کیا ان کی امامت پر، بلکہ جس طرح دیگر صحابہ صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، مولا علی بھی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو بھائی جس کے پیچھے خود مولا علی نے نماز پڑھی ہے، ہم کون ہیں ان کی امامت پر اعتراض کرنے والے؟ انہیں تو امام مانا ہے مولا علی نے، سارے صحابہ نے مانا، کسی صحابی کے بارے میں نہیں کہ انہوں نے کہا ہو یا رسول اللہ ہم ابو بکر کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تاریخ گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اس کے پیچھے ہم نے نہیں پڑھنی، یا اس کی جگہ فلاں کو۔ ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ حضور ان کو نہ کھڑا کریں کیونکہ یہ کمزور دل ان کا بڑا نرم ہے، جب آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو سرکار بڑا روئیں گے، میرے والد بڑے نرم دل ہیں، حضور کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضور نے فرمایا عائشہ نہیں، چپ کرو، ابو بکر ہی نماز پڑھائے گا۔ 3 دفعہ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ عمر کو کہہ دیں، عمر مضبوط ہیں، زیادہ طاقتور ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ 3 دفعہ حضور نے یہاں تک فرما دیا، فرمایا نہ اللہ مانتا ہے نہ مومن مانتے ہیں، میرے بعد مصلی پر ابو بکر ہی کھڑا ہوگا۔ تو کسی صحابی نے نہیں کہا، کسی حضور کی آل میں سے کسی شخصیت نے نہیں کہا کہ حضور آپ ان کو نہ بنائیں امام، نہیں، ہر ایک نے پیچھے نماز پڑھ کے بتا دیا۔ دنیا والوں، جسے مصطفیٰ نے امام بنایا ہے ساری امت اسے امام مانتی ہے۔ جسے سرکار نے مصلی امامت دیا ہے نا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ تو حضور کے بیماری کے دنوں کی بات ہے نا، سرکار مریض تھے جب ایام علالت اور مرض وفات کے قریب کا واقعہ ہے، سرکار جب تندرست تھے اس وقت بھی ایک دفعہ نماز ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہے۔ آپ صلح کروانے گئے، یہ بخاری شریف میں یہ بھی حدیث ہے، صلح کروانے گئے تو تھوڑی سی تاخیر ہو گئی آنے میں، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ حضرت بلال حبشی کو بھی پتا تھا کہ حضور اگر موجود نہیں تو سب سے جو حقدار ہوگا وہ ابو بکر ہوگا۔ کہا ابو بکر اتصلی بالناس، کیا آپ نماز پڑھائیں گے، جماعت کروائیں گے؟
تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے، اگر سرکار نہیں تشریف لائے تو میں کروا دیتا ہوں۔ تو حضرت بلال حبشی نے اقامت پڑھی تو صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز ابھی جاری تھی تو ادھر سے حضور بھی آ گئے۔ جب سرکار تشریف لائے تو صحابہ کرام نے جب حضور کو دیکھا کہ سرکار آ گئے تو جو سب سے پہلے جس نے دیکھا اس نے راستہ دے دیا، حضور صف کے اندر آ گئے، پھر اگلی صف میں، پھر اس سے اگلی صف میں، سرکار آگے صفیں چیر کر آ رہے ہیں اور صحابہ اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں کہ پتہ چل جائے حضور آ گئے۔ تو جب ابو بکر صدیق نے سنا نا کہ یہ جو آواز آ رہی ہے لگتا ہے سرکار آ گئے، تو صدیق اکبر اسی طرح پیچھے ہٹنے لگے۔ سرکار نے فرمایا، اشارہ کیا، حضور نے فرمایا اپنی جگہ پہ رہو، تم پڑھاؤ نماز۔ سرکار نے اشارہ کیا، فرمایا اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، لیکن پھر بھی صدیق اکبر پیچھے آ گئے۔ حضور مصلی پہ کھڑے ہو گئے، جب سلام پھیرا تو حضور نے فرمایا ابو بکر، جب میں نے کہا تھا کہ پڑھا دو نماز، جب میں نے کہہ دیا کہ تم امامت کرواؤ، میں پیچھے پڑھتا ہوں، تو تم پھر پیچھے کیوں آ گئے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کی یا رسول اللہ، ابو بکر کی کیا اوقات ہے کہ آپ پیچھے ہوں، ابو بکر آگے کھڑا ہو؟ لیکن ابو بکر کو حضور نے پسند فرمایا امامت کے لیے، فرمایا تم کھڑے ہو کے پڑھاؤ، میں پیچھے پڑھ لیتا، لیکن ان کا ادب تھا کہ وہ پیچھے آ گئے۔ تو امامت پر مہر مولا علی بھی لگا رہے ہیں، اور پھر اگلا جملہ جو مولا علی کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ رضیہ لدیننا فردیناہ لدنیانا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جسے رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے چنا ہے، ہم نے اسے اپنی دنیا کے لیے چن لیا۔ جسے حضور نے نماز کے لیے چنا ہے، ہم نے اس بندے کو اپنے خلافت کے لیے اور دنیاوی معاملات کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، خلافت کے لیے جسے رسول اللہ نے مصلی دیا ہے، ہم نے اسے اپنی خلافت کے لیے چن لیا ہے۔ فردیناہ لدیننا لدنیانا، ہم نے اپنی دنیا کے لیے ابو بکر کو چن لیا ہے۔ سارے صحابہ متفق تھے ان کی امامت پر، اور اسی امامت کو دلیل بنا کر آپ کی بیعت کی گئی تھی کہ صحابہ نے کہا کہ جسے حضور نے مصلی پہ کھڑا کیا تھا لہذا انہی کو امامت دی جائے، انہی کو خلافت دی جائے، اور سب نے ان کے پیچھے نماز پڑھ کر یہ مہر لگا دی کہ سب نے بالاتفاق ابو بکر کو اپنا امام مان لیا ہے۔ یہ مولا علی پاک خود آپ نے پھر 2 سال سے زائد آپ خلیفہ رہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 2 سال سے زائد عرصہ آپ کو خلافت ملی ہے، اور اس عرصے میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے تعلق توڑ دیا تھا اور بس اندر چلے گئے تھے، کنڈے لگا لیے تھے، اور ابو بکر سے نہ ملتے تھے نہ مسجد میں آتے تھے۔ کیسی عجیب بات ہے، 2.5 سال مولا علی مسجد میں نہیں آئے، یہ کیسی مولا علی کی شان بیان ہو رہی ہے؟ بھائی علی ایسے کام نہیں کرتا، ڈر کے حجرے میں چھپنے والا علی نہیں ہوتا۔ کسی کی سپورٹ کی ہے تو علی نے اعلانیہ کی ہے، اگر کسی سے جنگ کی ہے تو علی نے سامنے کی ہے۔ مولا علی شیر خدا، آپ کیا کرتے رہے 2.5 سال؟ نمازیں بھی مسجد نبوی میں پڑھی ہیں، اور پارلیمنٹ ہمارا ہے نا، مجلس شورا، اسلام میں شورائی نظام ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو جو صاحب علم لوگ تھے وہ اکٹھے ہو کر اس کا فیصلہ کر دیتے کہ اس طرح کیا جائے۔ تو ان پر مشتمل ایک پارلیمنٹ تھا، مجلس شورا تھی، جس طرح آپ کے MNAs ہوتے ہیں، یہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اسلام میں اس طرح ممبر چنے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں چنے جاتے ہیں جو سب سے شریر ہو اسے چنتے ہیں، لیکن اصحاب رسول میں جو سب سے متقی اور صاحب علم ہوتا تھا اسے پارلیمنٹ کا ممبر بنایا جاتا تھا۔ تو پارلیمنٹ کے سب سے سینئر ممبر جو صحابہ اکرام تھے ان میں ایک مولا علی بھی تھے۔ جب بھی میٹنگ بلائی جاتی تو مولا علی شیر خدا کے فیصلے کو ترجیح دی جاتی تھی، اور ایک عہدہ آپ کے پاس تھا مجلس شورا کا، آپ ممبر تھے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو جو صحابہ کو بلایا جاتا حضرت مولا علی کو بھی بلاتے تھے، اور اکثر فیصلے آپ کے کہنے پر کیے جاتے۔
اور چیف جسٹس کا عہدہ جو تھا وہ حضرت علی کے پاس تھا۔ یہ بات آپ کے لیے نہیں ہوگی، چیف جسٹس جو تھے مدینہ شریف کے ابو بکر صدیق کے دور میں وہ حضرت علی مولا علی تھے۔ جو بڑے فیصلے ہوتے تھے نا، زیادہ مشکل فیصلے، وہ حضرت علی کی طرف بھیجے جاتے تھے اور حضرت مولا علی وہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ اور ایک عہدہ اور بھی تھا آپ کے پاس، وہ بھی سنیں وہ عہدہ کیا تھا۔ یہ دور حضرت صدیق اکبر کا بڑے فتنوں کا دور تھا، بڑی جنگیں کرنی پڑی، کوئی منکرین زکوٰۃ تھے، کوئی منکرین ختم نبوت تھے، کچھ مرتد ہو گئے، ان سب سے لڑنا حضرت صدیق اکبر نے سب کے ساتھ جنگ کی ہے۔ اب مدینہ کے اندر جو سیکیورٹی تھی نا، جو فوجی مدینہ میں مقرر تھے، ان سب کے جو کمانڈر تھے وہ مولا علی تھے۔ بھائی اور کون سا عہدہ مولا علی کو آپ دلانا چاہتے ہیں؟ 3 بڑے عہدے تو صدیق نے مولا علی کو دیے۔ بھائی چیف آف آرمی سٹاف مولا علی، اور چیف جسٹس مولا علی، پارلیمنٹ کے مین ممبر مولا علی، اور ابو بکر کے وزیر بھی علی ہیں، حضرت عمر کے وزیر بھی مولا علی ہیں۔ اس لیے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے بڑے عہدے تو مولا علی کو انہوں نے دیے ہوئے تھے۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، اور مولا علی پر اعتماد ہے۔ اسی لیے کسی نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ حضور آپ کے دور میں حالات کچھ خراب ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق کا دور اور حضرت عمر کا دور بڑا سنہری دور تھا، فتنے کم تھے، فتوحات زیادہ ہوئی ہیں، اسلام زیادہ پھیلا ہے حضرت عمر کے دور میں، تو آپ کے دور میں یہ لڑائیاں جھگڑے اندرونی جنگیں خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں۔ تو مولا علی نے کیا جواب دیا؟ سنیے، مولا علی نے فرمایا ان کے مشیر ہم تھے تو ہمارے مشیر تم ہو، جب ہم مشیر تھے تو حالات بہتر تھے، جب تم مشیر بنے ہو تو ہمارے حالات خراب ہو گئے۔ یعنی پتہ چلا مشاورت جو کی جاتی تھی مولا علی کو پیش نظر رکھ کے کی جاتی تھی، جو بھی فیصلہ ہوتا مولا علی کو بلایا جاتا، اس مسئلے پر گفتگو کی جاتی، اور مولا علی کو پوری عزت دی جاتی تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں۔ حضرت علی شیر خدا، آپ نے پورا ساتھ دیا حضرت صدیق اکبر کا، ہر معاملے کے اندر ساتھ رہے ہیں۔ اور اگلی بات میں آپ کو ایک بڑی ضروری پیش کر دوں، اور انشاءاللہ یہ باحوالہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس بات کو رد نہیں کر سکتی۔ اللہ کے فضل سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آپ بیمار ہوئی نا، 6 ماہ بعد آپ کا وصال ہو گیا، سرکار کے وصال کے 6 مہینے بعد، تو یہ ایک باغ فدق کی بات ہے، اس کو لے کر لوگ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کچھ وہ غلط گفتگو کر جاتے ہیں، کچھ جناب سیدہ زہرا کے بارے میں غلط زبان استعمال کر لیتے ہیں۔ جناب سیدہ پاک نے جو پیغام بھیجا تھا کہ وراثت ہماری ہمیں دی جائے، تو حضرت صدیق اکبر نے بس ایک حدیث پیش کر دی۔ انہوں نے کہا کہ حضور کا فرمان ہے، آپ کے ابا جان کا فرمان ہے کہ انبیاء کا گروہ جو ہوتا ہے نا، نہ وہ کسی کے وارث بنتے ہیں، نہ ان کا کوئی وارث مالی طور پہ بنتا ہے۔ یہ حدیث پاک انہوں نے پیش کر دی، جناب سیدہ پاک نے اس کے بعد اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا، وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ جو آگے ہے نا، ناراض ہو گئی، بولنا چھوڑ دیا، اور تو ناراض ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک باغ کے لیے کسی سے لڑے؟ یہ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، یہ مال کی وجہ سے کسی سے دشمنی نہیں کرتے، یہ لڑتے نہیں، ناراضگی کوئی نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا ابو بکر سے مرتے دم تک راضی رہی ہیں، خوش رہی ہیں۔ اس کی میں آپ کو دلیل دینے لگا، دلیل سنیں کیا ہے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیمار ہیں، آپ کے گھر بیٹے چھوٹے ہیں، سیدنا امام حسن پاک، امام حسین، سیدہ زینب آپ کی بیٹی، وہ چھوٹے چھوٹے سارے، تھوڑی عمر ہے، 8 سال سے کم ہے سب کی۔ اب جب کوئی خاتون گھر میں بیمار ہوتی ہے تو گھر کے کام کاج، کھانا، بچوں کے کپڑوں کا مسئلہ، بچوں کے لباس کا معاملہ، گھر کی صفائی، گھر کا کھانا بنانا، یہ سارے معاملات عورت ہی کرتی ہے۔ تو حضرت سیدہ پاک کو ضرورت تھی کہ کوئی خاتون میرے گھر کا نظام چلائے، میرے گھر کے کام کاج کرے، میرے لباس، میرے بچوں کا خیال کرے۔
تو میں یہ بات بڑی انشاءاللہ علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں اور باحوالہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا جب مریض تھی، بیمار تھی، تو ان کے سارے گھر کے کام جس عورت نے کیے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر کی بیوی ہے، حضرت اسماء بنت زینب، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت صدیق اکبر کی زوجہ ہے۔ گھر کے سارے کام جتنے ہوئے ہیں، جتنے دن بیمار رہی سیدہ پاک، سارے گھر کے کام حضرت اسماء کرتی رہی ہے۔ اور اسماء کون ہے؟ صدیق اکبر کی زوجہ ہے۔ تو اب کسی سے آپ کی دشمنی ہو، عداوت ہو، اور اس کی بیوی کو آپ کاموں کے لیے گھر لے آئیں، گھر میں تعاون کے لیے لے آئیں کہ ہمارے گھر کا نظام نہیں چل رہا، تو آپ ہمارے گھر میں آئیں۔ سیدہ پاک نے، مدینہ میں تھوڑی عورتیں تھیں، کسی کو بھی بلاتے ان کی خدمت تو شرف کا باعث تھا، لیکن جناب مولا علی نے، سیدہ زہرا نے حضرت اسماء کو بلا کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے منہ پہ تھپڑ مارا کہ تم ابو بکر کا ہمیں دشمن نہ کہنا، ابو بکر کی زوجہ تو ہمارے گھر میں کام کر رہی ہے، ہمارے معاملات سنبھال رہی ہے، حسنین کو کھانا بنا کے صدیق کی بیوی دے رہی ہے جناب۔ اور پھر جب آپ کا وصال ہو گیا تو غسل دینے والی حضرت ابو بکر کی بیوی اور کفن پہنانے والی حضرت ابو بکر کی زوجہ اور جنازہ تیار کرنے والی جناب صدیق کی زوجہ، صدیق اکبر کیا، صدیق کا سارا گھرانہ مصطفیٰ کی آل کا خادم ہے۔ یہ کتنی محبت ہے آپس میں، اس کا مطلب ناراضگی کوئی نہیں تھی، محبت تھی، پیار تھا۔ اور جب صدیق اکبر کا وصال ہو گیا تو اسی خاتون سے نکاح حضرت علی نے فرمایا، ان سے بعد میں نکاح جو ہوا ہے حضرت مولا علی کا نکاح ہوا ہے حضرت اسماء بنت امیس کے ساتھ۔ اور ایک بڑی عجیب محبت کی بات نہ بتاؤں آپ کو، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے جو ہے نا محمد بن ابی بکر، یہ حضرت اسماء میں سے ہیں۔ تو جب حضرت صدیق اکبر وصال کر گئے تو اب حضرت اسماء سے نکاح کر لیا حضرت علی نے، تو محمد بن ابی بکر جو ہیں یہ بیٹے حضرت صدیق کے ہیں، پلے علی کے گھر میں۔ اور محبت کی مثال میں کیا دوں، بیٹے صدیق اکبر کے ہیں لیکن پالا مولا علی نے ہے، اپنے ساتھ زندگی بھر مولا علی نے رکھا ہے محمد بن ابی بکر کو، اور لوگوں کو بتا دیا، لوگوں ابو بکر ہمارا ہے، ہم ابو بکر کے ہیں۔ کتنی باہمی محبت، اتنا پیار کہ اولاد ابو بکر کو مولا علی خود پال رہے، ان کو اپنے گھر میں رکھا، اور انہی کے گھر میں جوان ہوئے حضرت محمد بن ابی بکر۔ تو یہ آپس میں ان کی محبت تھی۔ جناب مولا علی شیر خدا یہ صدیق اکبر کے دور میں مکمل ساتھ دیتے رہے، اور ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی بلندی حضرت مولا علی شیر خدا ہمیشہ بیان کرتے رہے۔ ایک دن آپ نے منبر کے اوپر پوچھا، فرمایا من اشجع الناس، لوگوں بتاؤ سب سے دلیر بندہ کون ہے، سب سے بہادر کون ہے؟ تو جتنے لوگ بیٹھے تھے، آپ اس وقت خلیفہ تھے، سب نے کہا انت یا امیر المومنین، اے علی آپ سب سے بہادر ہیں۔ اور کوئی شک نہیں اس میں، مولا علی کی بہادری، مولا علی کی جرت، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں، ساری دنیا مانتی ہے۔ لیکن آگے جناب مولا علی نے کیا جواب دیا؟ مولا علی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا نہیں، تم کہتے ہو تمہاری محبت ہے، تمہارا یہ حسن ظن ہے، تمہاری یہ میرے ساتھ عقیدت ہے کہ تم مجھے کہتے ہو اشجع الناس، میں سب سے دلیر ہوں، لیکن آپ نے فرمایا ہم جب بھی لڑتے ہیں اپنے مد مقابل سے لڑتے ہیں، جنگ میں ادھر ہم ہوتے ہیں، ادھر بھی لشکر ہوتا ہے، ادھر بھی لشکر ہوتا ہے، لیکن فرمایا تمہیں میں بتاؤں کہ سب سے بہادر کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا فتویٰ یہ ہے کہ اشجع الناس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی نے فرمایا سب سے دلیر میری نظر میں ابو بکر صدیق ہیں، سب سے زیادہ بہادر میری نظر میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ آپ نے پھر بتایا، آپ نے فرمایا میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، لوگوں وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک دن قریش وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر
کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی نعوذ باللہ حضور کو مار رہا ہے، کپڑا گلے میں ڈال کے کوئی کھینچ رہا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن جتنے مسلمان تھے کمزور تھے، چھڑا نہیں سکا کوئی، لیکن فرماتے ہیں میں نے دیکھا ابو بکر صدیق آئے، ابو بکر صدیق آئے، اکیلے ابو بکر سارے کافروں سے لڑنے لگے، کسی کو دھکا مارا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو کسی طرح پیچھے ہٹایا، اور پیچھے ہٹا کے فرمایا ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، فرمایا تم اس شخص کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ فرمایا حضرت مولا علی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے ابو بکر اکیلا پورے مکے سے لڑتا تھا، جنگ میں دشمن سے لڑنا اور ہے، اکیلے بندے کا سارے مکے سے لڑنا اور ہے۔ آپ نے پھر حضرت مولا علی نے جب یہ جملہ بولا تو آپ نے چادر اوپر لپیٹی اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی۔ ابو بکر صدیق کو یاد کر کے مولا علی رویا کرتے تھے کہ صدیق صدیق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، ایک آل فرعون کا مومن تھا، کیا وہ افضل ہے یا ابو بکر صدیق افضل ہے؟ حضرت موسیٰ کے دور میں ایک شخص جو فرعونیوں کے سامنے کھڑا ہوا ایمان لے آیا، حضرت موسیٰ کو کوئی نہیں مان رہا تھا، وہ ایک بندہ وہ ایمان لایا، بتاؤ وہ افضل ہے یا ابو بکر صدیق افضل ہے؟ تو سارے خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بتاتے نہیں، کیا وہ مومن آل فرعون افضل ہے یا ابو بکر افضل ہے؟ تو سارے خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا واللہ لساعۃ من ابی بکر خیر من مثل مؤمن آل فرعون۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کی زندگی کا ایک لمحہ وہ بھی مومن آل فرعون کی ساری زندگی سے اعلیٰ ہے۔ ابو بکر کی زندگی کا ایک لمحہ بھی جو ہے اس کے برابر اس امت کے مومن کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ اس نے اپنا ایمان چھپایا تھا، ابو بکر نے ایمان اعلانیہ بیان فرمایا، اعلانیہ پورے مکے میں صدیق اکبر نے اپنے مومن ہونے کا اعلان فرمایا کہ میں مصطفیٰ کو مانتا ہوں۔ اور یہ بڑی خوبصورت روایت حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ ضیاء النبی میں لکھی ہے کہ ابھی 38 بندے مسلمان ہوئے تھے، 38 بندے بہت تھوڑی تعداد ہے، 38 بندے، ان میں سے کوئی غلام بھی ہوں گے، کچھ چھوٹے بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، 38 بندے مسلمان ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسلام کا اعلان کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ابھی ہم تھوڑے ہیں، تو عرض کی نہیں یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیں، میں کعبے کے پاس کھڑا ہو کر سارے مکہ والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں حضور اجازت مجھے دے دیں، جو کچھ ہوگا میرے ساتھ ہوگا۔ حضور نے منع کیا لیکن صدیق اکبر کا اصرار زیادہ تھا تو حضور نے اجازت دے دی۔ فرمایا ابو بکر چلو تمہاری اگر خوشی ہے تو اعلان کر دو۔ اب کعبے کے سامنے کفار قریش بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، ابو جہل کیا، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے ان کے جناب سردار بیٹھے ہیں۔ جناب صدیق اکبر گئے اور کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا۔ منبر پہ خطبہ پڑھنا اور ہے، اور بت کے پجاریوں کے سامنے، اور جس کعبے میں 360 بت ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کا، مصطفیٰ کی رسالت کا خطبہ پڑھنا صدیق اکبر کا کام ہے۔ کھڑے ہو گئے، خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، تھوڑے سے مسلمان ہیں اور آپ نے اعلان فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضور کی رسالت کا اعلان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اعلان کیا جناب صدیق اکبر نے۔ اب کیا ہوا، انہیں پتا تھا کیا ہوگا، کیا اس کا نتیجہ نکلے گا۔ کافر اٹھے اور جو مسلمان وہاں ملتے گئے ان کو مارنا شروع کر دیا، سب کو مارا، اور سب سے زیادہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مارا گیا۔ اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور یہاں تک آتا ہے کہ جو آپ کا قبیلہ تھا
انہوں نے کہا کہ اب ابو بکر صدیق وہ فوت ہو گئے، وفات کا انہوں نے یقین کر لیا، بے ہوش ہیں، منہ سوج گیا، جسم کے تمام حصے جو ہے وہ زخمی ہیں، اور آپ کے قبیلے والے اٹھا کر گھر لے گئے اور جا کر لٹا دیا۔ صبح سے شام تک آپ بے ہوش رہے۔ اب ہوش میں جب آئے نا تو جو پہلا جملہ جناب صدیق اکبر کی زبان سے نکلا تھا وہ جملہ سنیے اور اندازہ خود لگائیے کہ صدیق کو مصطفیٰ سے کتنا پیار ہے اور کس قدر اسلام کے لیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں دی ہیں اور کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ہے۔ اب صدیق اکبر نے جب آنکھیں کھولی نا تو ماں نے کان قریب کیے، کہا بیٹا ابو بکر کچھ پانی پلاؤں، کھانا دوں؟ آگے سے جملہ کیا بولا، کہنے لگے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں جان پانی نہیں پیوں گا، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے حضور کیسے ہیں، میرے مصطفیٰ کو تکلیف تو نہیں آئی؟ جتنے قبیلے والے تھے سارے غصے سے چلے گئے، کہنے لگے جس کے لیے اتنا مارا گیا اب بھی اسی کا نام لیتے ہو؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ باقی نشے اتر جاتے ہیں، عشق محمد کا نشہ اترتا نہیں ہے، سارے رنگ اتر جاتے ہیں لیکن جو رنگ رسول اللہ کے پیار کا ہے وہ قبر میں بھی نہیں اترتا۔ کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا۔ اب قبیلے والے چلے گئے، ماں ہوتی ہے، ماں نے پھر بھی ساتھ نہیں چھوڑا، کہا بیٹا کچھ کھا لو کچھ پی لو۔ کہا امی میں کوئی نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، میں اس وقت کھاؤں گا یا پیوں گا جب مجھے رسول اللہ کی زیارت ہو جائے گی، میں حضور کو دیکھوں گا تو پھر میں کھاؤں پیوں گا، اس سے پہلے مجھے آرام نہیں آئے گا۔ ماں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ کہنے لگی بیٹا مجھے تو پتہ نہیں وہ کیسے ہے اور کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا آپ ایسا کریں، ام جمیل بنت خطاب حضرت عمر کی یہ ہمشیرہ ہے، یہ بھی مسلمان ہو چکی تھی، ان سے جا کے پوچھیں۔ وہ چلی گئی وہاں پر، جا کے ام جمیل سے پوچھا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، مجھے ابو بکر نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کون محمد کون ابو بکر، میں نہیں جانتی، کیونکہ بتانے کا حکم نہیں تھا۔ کہا میں ساتھ چلی جاتی ہوں، ابو بکر کے ساتھ خود بات کر لیتی ہوں، ویسے میں نہیں بتا سکتی۔ وہ ساتھ لے گئی، جا کے انہوں نے دیکھا کہ کیا حالت ہے صدیق اکبر کی، منہ مبارک جو ہے وہ سوجا ہوا ہے اور بڑی مشکل سے بول رہے ہیں۔ جب جا کے ام جمیل نے دیکھا تو ان سے بھی ابو بکر صدیق نے پہلا یہی سوال کیا، کہا ام جمیل ما فعل رسول اللہ، مجھے یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں۔ جو کسے دا عاشق ہووے تے اسے دی گل کردا، کیوں جی، جو کسے دا عاشق ہووے تے اسے دی گل کردا، 100 میل بہانے پا کے اسے دے مرنے مردا۔ یہ محبت تھی نا سرکار سے، یہ پیار تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضور بخیریت ہیں اور زید ابن ارقم کے گھر میں حضور تشریف فرما ہے، تم کھا پی لو۔ کہا نہیں ام جمیل میں کھاؤں گا اس وقت جب مجھے حضور کی زیارت ہو جائے گی، مجھے سرکار سے ملا دو، مجھے آقا کی زیارت کروا دو، میں آقا کو دیکھوں گا، میرے دکھ مٹ جائیں گے، میرے غم ختم ہو جائیں گے، میری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب رات جب ہو گئی، اندھیرا ہو گیا اور کافر گھروں کو چلے گئے، تو ایک طرف سے سہارا دیا حضرت ابو بکر کی والدہ نے اور ایک طرف سے سہارا دیا ام جمیل نے، اور وہاں لے گئی زید ابن ارقم کے گھر۔ وہاں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا ابو بکر صدیق کی حالت کیا ہے، ابو بکر صدیق کی حالت کیا ہے، جسم سوجا ہوا ہے اور چلنا بھی محال ہے، تو سرکار نے کیا کیا، ابو بکر صدیق کا چہرہ اپنی گود میں رکھا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار، یہ ہے چاہت کہ صدیق اکبر نے اس وقت مارے کھائی ہے اسلام کے لیے جب اسلام کا نام لینے والوں پہ مشکل گھڑیاں تھیں، مشکل لمحات تھے، جب ابھی 38 مسلمان تھے اس وقت مارے کھائیں، تو سرکار نے ایک عمل فرمایا، فَأَقَبَّ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
صدیق اکبر کا سر گود میں رکھا اور سرکار اوپر جھک گئے. فقبلہ، سنو یہ جملہ صدیق اکبر کی محبت. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اوپر جھکے اور حضور نے ابو بکر صدیق کی پیشانی کو بوسہ دیا. وَأَقَبَّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَرَقَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ رِقَّةً شَدِيدًا. ابو بکر کا عشق دیکھ کر سرکار پہ رقت طاری ہو گئی، کپ کپی طاری ہو گئی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر سرکار نے پوچھا ابو بکر کیسے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں ٹھیک ہوں. آقا صرف ایک گزارش ہے. فرمایا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ میری ماں ہے. آقا یہ میری ماں ہے، حضور دعا کریں میری ماں بھی، اسے بھی اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت عطا فرما دے. کتنا اخلاص ہے، کتنی محبت ہے. کہا حضور میری ماں کے لیے دعا فرما دیں کہ میری ماں بھی اسی میں خانے کی شراب پی لے، میری ماں کا دل بھی آپ کی محبت سے آباد ہو جائے، میری ماں کا دل بھی نور ایمان سے روشن ہو جائے. سرکار نے دعا بھی فرمائی اور ان کی والدہ کو دعوت بھی دی. تو ادھر سرکار نے دعا فرمائی اور دعوت دی، صدیق اکبر کی والدہ کو بھی اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی. یہ محبت ہے. اس وقت مارے کھائیں جناب سیدنا صدیق اکبر نے، اور یہ فنا فی الرسول کا مقام ہے. سرکار کی ذات میں فنا تھے حضرت صدیق اکبر. نہ انہیں اپنی جان کی فکر، نہ اپنے مال کی فکر، نہ اپنی اولاد کی فکر. انہیں ہر وقت فکر رہتی تھی، سرکار کی فکر رہتی تھی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہی زندگی گزاری. ایک دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کو انگوٹھی عطا فرمائی چاندی کی. فرمایا اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھوا کے لے آؤ. آپ چلے گئے. اب سوچا کہ یار جہاں بھی اللہ کا نام آتا ہے نا، ساتھ رسول اللہ کا نام ضرور آتا ہے. لا الہ الا اللہ اکیلا جو ہے نا وہ میری محبت نہیں گوارا کرتی. جناب صدیق اکبر نے وہ جو لکھنے والا تھا، صراف تھا، اس کو کہا کہ اس انگوٹھی پہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کا نام تو جدا نہیں نہ ہو سکتا اللہ کے نام سے. صدیق اس راز کو جانتے تھے کہ اللہ کا نام جہاں آتا ہے ساتھ مدینے والے آقا کا نام ضرور آتا ہے، جدا نہیں ہو سکتا. تو اس صراف نے لکھ دیا. جب انگوٹھی واپس آئی تو اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور نیچے لکھا تھا ابو بکر نے صدیق. ابو بکر صدیق ہے. اب سرکار نے فرمایا ابو بکر میں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھواؤ، تم نے میرا نام بھی لکھوا لیا ساتھ اپنا بھی لکھوا لیا. تو جناب صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو صرف آپ کا لکھوایا ہے، اللہ کا نام آپ نے کہا تھا، تو میری محبت نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے نام سے رسول اللہ کا نام جدا ہو جائے. آقا میں نے خود اپنی محبت سے صراف کو کہہ کر آپ کا نام لکھوایا ہے. حضور اپنا نام میں نے کوئی نہیں لکھوایا، ابو بکر جو لکھا ہے نا میں نے نہیں لکھوایا. تو فرمایا پھر کیسے لکھا گیا؟ ادھر سے جبریل آ گئے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ ابو بکر کو کچھ نہ کہیں، یہ ابو بکر کا نام عرش والے رب نے خود لکھوایا. کیوں؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کا نام ابو بکر نے رب سے جدا نہیں ہونے دیا. ابو بکر کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ مصطفیٰ کا نام اللہ کے نام سے جدا ہو جائے. تو یا رسول اللہ رب کی محبت بھی گوارا نہیں کرتی کہ ابو بکر کا نام آپ سے جدا ہو جائے. تو ابو بکر صدیق اس قدر حضور کی ذات میں فنا تھے. اور علامہ اقبال نے تو یہ کہہ دیا نا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول، بس انہوں نے کر دی کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اور یہ پوری ایک نظم ہے علامہ اقبال کلیات اقبال کے اندر، صدیق اس کا نام ہے، اس نظم کا نام ہی صدیق ہے. کہ جب سرکار نے فرمایا تھا کہ جاؤ مال کی ضرورت ہے، یہ بڑا مشہور واقعہ میں اشارہ دے دیتا ہوں، مال کی ضرورت ہے.
تو سارے صحابہ اپنی اپنی توفیق سے مال لے کر آئے، اور حضرت عمر، اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا آج بڑا موقع ہے، آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ کس کام میں؟ مال خرچ کرنے میں۔ ہم تو دنیا میں مقابلہ کرتے ہیں نا، فرمایا میں آج نیکی میں آگے بڑھوں گا۔ گھر کا آدھا مال حضرت عمر نے لا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تو اب حضرت عمر بڑے خوش بیٹھے ہیں کہ آج میں نیکی میں آگے بڑھوں گا۔ سرکار نے پوچھا حضرت عمر سے، فرمایا عمر کتنا لے آئے ہو یا کتنا چھوڑ آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر کے مال کے 2 حصے کیے ہیں، آدھا لے آیا ہوں اور آدھا میں گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اب کئی تو لأہلی نصفہ، آقا آدھا مال اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ سرکار خوش ہوئے، آپ نے، یہ بہت بڑی قربانی ہے، آدھا مال دینا کون سا آسان ہے۔ سرکار خوش ہوئے، برکتوں سے نوازا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ فرماتے ہیں اتنے میں وہ جناب صدیق اکبر بھی آ گئے، جس کی وجہ سے عشق و محبت کی بنیادیں قائم ہیں۔ جب بھی عشق کا ذکر ہوگا، جب بھی محبت کی داستان چھڑے گی، تو عشق والوں کے ذہن میں ہیر رانجھا نہیں آئے گا، عشق والوں کے ذہن میں سب سے پہلے صدیق اکبر آئے گا۔ کہتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، اور لے آیا، سب کچھ لے آئے۔ سرکار نے فرمایا بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر مال گھر والوں کی بھی ضرورت ہے، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی۔ ابو بکر گھر کی فکر بھی ہونی چاہیے، بچوں کی بھی فکر ہونی چاہیے، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی۔ کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، آگے سے صدیق کہنے لگے اے تجھ سے دیدائے مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کہا یا رسول اللہ پروانے کی منزل صرف شمع ہے، اور بلبل کی منزل صرف پھول ہے، اور ابو بکر کی منزل اللہ کا رسول ہے۔ یہ صدیق اکبر فنا کے مقام پر فائز تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ 360 خوبیاں ایسی ہیں کہ کوئی کسی میں ایک بھی آ جائے نا تو اللہ پاک اس کو بخش دیتا ہے۔ 360 سلاس الخیر ہے، سلاست و میاتن، حضور نے فرمایا وستون، اور خیر کے جو اعمال ہیں، نیکی والے جو خصوصیات ہیں وہ 360 ہیں، کسی کے اندر ایک بھی ہو تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ سلاس و میاتن وستون، فرمایا یہ 360 خیر والے عمل ہیں، کسی میں ایک بھی ہو تو اللہ بخش دیتا ہے۔ تو جناب صدیق اکبر بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میرے اندر بھی کوئی پائی جاتی ہے؟ حضور ان 360 میں سے کوئی ایک صرف میرے اندر ہے؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر 360 میں سے کوئی ایسا وہ خیر والا فضیلت نہیں ہے، 360 میں سے جتنے عمل ہیں وہ سارے کے سارے اللہ نے تجھے عطا فرمائے۔ 360 کے 360 ہی اللہ پاک نے تجھے عطا فرمائے ہیں، تیری ذات کو اللہ نے صدیق بنایا ہے۔ تو یہ صدیق جو ہے یہ ایسے نہیں بنتا، سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کر کے صدیق بنتا ہے، سب کچھ دے کر جناب صدیق اکبر نے محبت کی وہ داستان جو ہے وہ قائم کر دی۔ تو دوستان عزیز وقار، یہ ایک سوال بھی تھا، چلو نماز کے بعد میں عرض کرتا ہوں، سنتے پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھ کے میں